درود و سلام آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کو اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کی سرداری عطا فرمائی اور ختم نبوت کا تاج عطا فرما کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، تو کائنات کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے سب سے زیادہ جو عزتیں، سب سے زیادہ جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، فرمایا کہ عزت جو ہے وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے لیے ہے اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو کائنات کے اندر سب سے زیادہ مقام بلند جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ سب سے زیادہ عزت و تکریم کے لائق جو ہستی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے، اور رب العالمین حکم الحاکمین نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و توقیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور توقیر کی جائے۔ اور پھر کائنات کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی عزت کے قابل ہے، احترام کے قابل ہے، محبت کے قابل ہے، تو وہ جتنا جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا اتنا وہ زیادہ عزت کے قابل ہوگا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کی عزت و توقیر کرتے ہیں، آپ کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بغیر بندے کا ایمان جو ہے وہ کامل ہو نہیں سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہے، جس کی بھی نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، وہ ہمارے لیے لائق احترام ہے، لائق تعظیم ہے۔ ہم الحمدللہ وہ عقیدہ رکھنے والے ہیں جو عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، اور جن کی عزت کرنے کا حکم رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات کے اندر اگر کوئی عزت والی ہستیاں ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت ہے، اور اہل بیت کے اندر ہی ازواج مطہرات کا شمار ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ دین اسلام کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے نچھاور کر دیا۔ تو ایسی ایسی ہستیاں اسلام کے اندر، تاریخ اسلام کے اندر ایسی ایسی ہستیاں جو ہیں وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر گزری ہیں کہ جن کو تاریخ اسلام کے اندر بھی بلند مقام اور مرتبہ حاصل ہے، جن کو تاریخ آج بھی یاد رکھتی ہے، یاد کرتی ہے،
اور جن کی زندگیاں ہمارے لیے ایک روشن مثال کی حیثیت رکھتی ہیں، تو وہ ہستیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. کیونکہ انبیاء کے بعد، جماعت انبیاء کے بعد انسانوں کے اندر جو سب سے زیادہ تعظیم اور توقیر کے لائق ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں، کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اپنا سب کچھ جو ہے وہ دین اسلام پر قربان کر دیا، نچھاور کر دیا، اور دین اسلام کی خاطر ہجرتیں بھی کی، دین اسلام کی خاطر اپنا شہر بھی چھوڑا، دین اسلام کی خاطر دور دراز دنیا کے سفر کیے، اور جو اسلام کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور پیغام تھا اس کو پوری دنیا کے اندر عام کر دیا. تو انہوں نے دین اسلام کے لیے، دین اسلام کے فروغ کے لیے، دین اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں، آج کے دور میں ان کی قربانیوں کی مثال ملنا تو درکنار رہ گیا. ان قربانیوں کا تصور کرنا بھی آج کے دور میں مشکل بلکہ ناممکن ہے کہ ہم اس طرح کی قربانیاں پیش نہیں کر سکتے جو قربانیاں انہوں نے پیش کی، کہ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے، اپنے کاروبار چھوڑ دیے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ چھوڑ کے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اس عظیم مقصد کے اندر شامل ہو گئے اور دین اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دے. تو انہی مقدس ہستیوں میں سے ایک عظیم نام وہ ہے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو مظلوم مدینہ ہے. 18 ذی الحج کو آپ کا یوم شہادت ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقدس ہستی ہیں کہ جن کو دنیا کے اندر وہ اعزاز میسر آیا جو کائنات کے اندر کسی اور انسان کو میسر نہیں آیا. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کی قربانیوں پر دنیا کے اندر بھی ان کو انعام اور ان کو بشارتیں عطا فرمائی. اور وہ شخص کامیاب ہے جس کو قرآن نے کامیاب کہا، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. فرمایا جس کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے فضل سے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے. یہ تو عام انسان، عام مسلمان، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام جو ہے، وہ اگر وہ اچھے اعمال کرتا ہے اور اللہ کا فضل و کرم اس پر شامل حال ہوتا ہے تو وہ جہنم کی آگ سے بچ کر اس کو جنت مل جاتی ہے، تو وہ حقیقی کامیابی ہے. ہم دنیا کی کامیابیوں کو حقیقی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقی کامیابی کوئی دنیا کی کامیابی نہیں. دنیا میں کوئی عہدہ مل جائے، مرتبہ مل جائے، کامیابی ہے. دنیا کا جو ہے وہ وقار ملتا ہے، دنیا کا مقام ملتا ہے، دنیا کے اندر عزت ملتی ہے، لیکن حقیقی طور پر کامیابی اس وقت ملے گی جب بندہ دنیا سے جائے گا اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے فضل و کرم سے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو یہ تو وہ لوگ ہوں گے جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اور کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ کئی ایک صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو جنتی ہے، تو جنت کے اندر جائے گا۔ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اٹھ کر جانے لگے تو آقا کہ جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے اس غلام کو دیکھ لے۔ تو کئی ایک صحابہ کرام کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی، اور ایک نشست میں 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جن کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے 10 غلام، میرے 10 صحابہ یہ جنتی ہیں، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی 10 وہ صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ایک نشست کے اندر۔ تو ان عشرہ مبشرہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جامع القرآن ہیں، یعنی قرآن مقدس اللہ رب العالمین عقب الحاکمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس کا نزول فرمایا۔ تو آقا جو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم فرماتے، صحابہ اس قرآن کی آیت کو لکھ لیتے، آیات لکھی جاتی کوئی چمڑے کے اوپر، کوئی کسی کاغذ کے جو ہے پتے کے اوپر، کسی ہڈی کے اوپر، یعنی اس طرح متفرق طور پر قرآن جو ہے وہ موجود تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس۔ تو صحابہ کے مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارا قرآن جو ہے وہ اکٹھا کر کے ایک جو کتابی شکل و صورت جس کے اندر ہمارے پاس آج قرآن موجود ہے، یہ حضرت عثمان غنی کا کارنامہ ہے، اس لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد بننے والے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تیسرے نمبر پر جو خلیفہ بنے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے کچھ سالوں بعد، 6 سال بعد مکہ مکرمہ کے اندر آپ پیدا ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اسلام قبول کیا، تو اللہ رب العالمین عقب الحاکمین نے آپ کے کردار کو اسلام سے پہلے بھی بڑا صاف اور ستھرا رکھا۔ یعنی دور جاہلیت، اسلام سے پہلے جو دور گزرا جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر بڑی خرابیاں تھیں، معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر خرابیاں تھیں، لیکن کچھ ہستیاں ایسی تھیں کہ جن کو اللہ رب العالمین عقب الحاکمین نے اس دور جاہلیت کے اندر بھی ان خرابیوں سے دور رکھا۔ تو حضرت عثمان غنی دور جاہلیت میں بھی نیک سیرت رہے، نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی کوئی بدکاری کے قریب گیا، نہ کوئی چوری، نہ جھوٹ، یعنی کوئی بھی اخلاقی طور پر ان کے اندر کمی نہیں تھی دور جاہلیت کے اندر بھی، اور پھر اسلام کے اندر آ کر تو وہ مزید کامل ہو گئے۔ تو حضرت عثمان غنی جب اسلام قبول کیا 34 سال کی عمر تھی، 34 سال کی عمر کے اندر اسلام قبول کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے اندر 13 سال، مکی دور کے اندر 11 سال، مدنی دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ملی، اور پھر آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، شیخین کریمین یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت رہا تقریباً 12 سال، تو اس 12 سال کے عرصے کے اندر شیخین کے مشیر خاص کے طور پر ان کے ساتھ رہے۔ پھر حضرت عمر کی شہادت کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کو جو ہے وہ تیسرا خلیفہ مقرر کیا گیا، نامزد کیا گیا، اور 12 سال کی خلافت حضرت عثمان غنی نے کی۔
اور پھر تقریباً 82 سال کی عمر کے اندر 18 ذی الحج آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ آپ کی سوانح جو ہے وہ زندگی کا خلاصہ چند الفاظ میں۔ تو حضرت عثمان غنی کو میں نے پہلے کہا کہ ایک ایسا مرتبہ ملا، ایک ایسا مقام ملا، ایک ایسا اعزاز ملا جو کائنات پوری کے اندر کسی اور انسان کے مقدر میں نہیں آیا۔ وہ جو حضرت عثمان غنی کو نصیب ہوا وہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح کے اندر آئیں۔ دنیا کے اندر بڑا اعزاز ہوتا ہے اس بندے کے لیے جس کی بیٹی کسی نبی کے نکاح کے اندر آئے، یا کسی نبی کی بیٹی جو ہے وہ کسی انسان کے نکاح کے اندر آئے۔ یعنی بڑا وہ شخص بڑا عزت کے قابل ہے، بڑا احترام کے قابل ہے جو کسی نبی کا داماد بنے یا کوئی نبی کسی کا داماد بنے۔ یہ بڑا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ہم مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت کا حکم رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو ان کے ساتھ محبت اور ان کی عزت کا جو ایک اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہے، حضرت مولا کائنات۔ تو کسی نبی کا داماد ہونا یہ بھی بڑی عزت کے قابل ہے، اور نبی کسی کا داماد بنے یعنی کسی کی بیٹی کسی نبی کے نکاح کے اندر آئے، یہ بھی بڑا اعزاز اور بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تو کائنات پوری کے اندر حضرت عثمان غنی ذی النورین کی ہستی وہ واحد ہستی ہے کہ جن کے نکاح کے اندر کسی نبی کی 2 بیٹیاں جو ہیں وہ نکاح کے اندر آئیں۔ تو داماد ہونے کے اعتبار سے ہم مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے بھی محبت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی شہزادی کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا نکاح ہوا۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہونے کی حیثیت سے حضرت علی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ تو وہی محبت، وہی توقیر، وہی عزت، وہی احترام حضرت عثمان غنی کو بھی دینا چاہیے نا، کہ جن کے نکاح کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں کہ حضرت علی کی عزت تو کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، بھئی حضرت عثمان غنی بھی داماد ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، اور 2 داماد ہیں، 2 شہزادیاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عثمان غنی کے نکاح کے اندر آئی۔ سب سے پہلے حضرت رقیہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح ہوا حضرت عثمان غنی کے ساتھ۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا۔ اور جب ان کا بھی وصال ہو گیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو دنیا سے وہ رخصت ہوتی جاتی، ایک ایک کر کے میں یکے بعد دیگرے وہ ساری تیرے نکاح کے اندر دے دیتا، وہ ساری جو ہے یکے بعد دیگرے تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام جو تھا وہ آج کے لوگوں کو سمجھ زیادہ آیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ زیادہ آیا تھا؟ آج اگر ان پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے حضرت عثمان غنی کے کردار پر یا ان کے کسی عمل کے اوپر، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب رہے ہیں۔ اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی کیا، اگر بندہ چنگا نہ ہوئے، کسی نال بندہ اپنی بچی دی شادی کرے، بندہ چنگا نہ ہوئے تے اگر بچی اس دنیا سے چلی جائے یا اس کے بعد
تو کیا بندہ کوئی دوسرا مطلب آپشن ہوتا ہے بندے کے پاس کہ بندہ دوسری بیٹی اس کو دے دے؟ تو بندہ اچھا ہو اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اپنے معاملات کے اعتبار سے، تو اگر کسی کی بیٹی کسی کے ساتھ بیاہی ہوئی ہو، اگر خدا نہ کرے اس کا انتقال ہو جائے، تو اگر اخلاق کا بندہ اچھا ہو تو پھر ہی ہوتا ہے یار چلو ایک چلی گئی دنیا تو میں دوسری بیٹی کے نال نکاح کرنا۔ تو جب ہم اپنا معیار یہ رکھتے ہیں، ہم اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جب دیکھتے ہیں تو کیا ہم دیکھتے ہیں کہ کسی جواری کے ساتھ، کسی مطلب شرابی کے ساتھ، کسی ایسے بندے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دے؟ تو کہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عثمان کا کردار نظر نہیں آتا، جو اپنی ایک بیٹی نکاح کے اندر دی، پھر دوسری بیٹی نکاح کے اندر دی، اور فرمایا اگر دوسری کے انتقال پر فرمایا کہ اگر 40 ہوتی میں 40 کے 40 یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح کے اندر دے دیتا۔ اور پھر جب بیٹی کی شادی کی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلی بیوی بنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کو فرمایا اے میری بیٹی، اے میری شہزادی، عثمان کی تکریم کرنا، عثمان کی عزت کرنا، کیونکہ یہ اخلاق میں سب سے زیادہ میرے قریب ہے، میرے صحابہ میں سے جو میرے اخلاق کے اوپر سب سے زیادہ عمل پیرا ہے، جو میرے اخلاق ہے وہ ان کے قریب جس کے اخلاق ہے وہ سب سے زیادہ میرے صحابہ میں سے حضرت عثمان غنی ہے۔ اپنی بیٹی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہے میری بیٹی ہے، میری شہزادی، اے رقیہ، عثمان کی تکریم کرنا، کیونکہ حضرت عثمان غنی اخلاق میں سارے صحابہ میں سب سے زیادہ میرے قریب ہے۔ تو جس کی تعریف رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، تو وہ شخص وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں، پھر اس کا مقام اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کتنا بلند و مقام۔ اور پھر سخاوت کا یہ عالم تھا، اللہ نے آپ کو مال عطا فرمایا، دولت عطا فرمائی، پھر وہ سارا کچھ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بنے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، دین اسلام قبول کیا، انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا دین اسلام کی خاطر۔ اگر کوئی مالدار صحابی تھا تو اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے اوپر نشاور کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ مشہور ہے عام کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا بھئی غزوہ تبوک کے موقع پر جو ہے وہ کوئی لشکر روانہ ہونے والا مجاہدین کا، تو اس کے لیے جو ہے وہ چندہ دیا جائے، اس کے لیے جو ہے وہ سامان مہیا کیا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی پہلے اعلان فرمایا میں 100 اونٹ بما ساز و سامان کے، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اعلان فرمایا تو اور کوئی صحابی نہیں اٹھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں 200 اونٹ دوں گا۔ پھر جب تیسری مرتبہ اعلان کیا تو حضرت عثمان غنی نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں 300 اونٹ بما ساز و سامان کے دوں گا۔ اب اعلان کیا کتنا؟ 100 200 اور 300 600 اونٹوں کا، کہ میں 600 اونٹ بما ساز و سامان کے لشکر کے لیے دوں گا۔ لیکن جب دینے کی باری آئی ہے تو تاریخ کے اندر احادیث کے اندر ملتا ہے کہ جب دینے کی باری آئی تو حضرت عثمان غنی نے 600 اونٹ نہیں دیا بلکہ 950 اونٹ بما ساز و سامان کے لشکر کے لیے دیا، اور 50 گھوڑے دیے، اور 1000 پہلے اشرفیاں دی اور پھر 10,000 پھر اشرفیاں دی، یعنی اپنا مال جو ہے وہ اس طرح رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رستے کے اندر، دین کے رستے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے اوپر نچھاور کیا۔ جب پانی کی کمی تھی مسلمانوں کو تو کنواں خرید کر وقف کیا، اور حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ آج بھی وہ حضرت عثمان غنی کا کنواں، وہ باغ، وہ سلسلہ، وہ وقف شدہ جو پراپرٹی تھی وہ آج بھی سعودیہ کے اندر موجود ہے، اور آج بھی حضرت عثمان غنی کے نام کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے، آج بھی ان کے نام کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے، اور اس سے جو انکم ہوتی ہے، جو آمدنی ہوتی ہے، اور ایک ہوٹل حضرت عثمان غنی عثمان بن عفان کے نام سے ہے جو بھی اسی پراپرٹی کے اندر ہے، اور اس کی انکم اور آمدنی بھی اسی بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے، بجلی پانی کا بل آتا ہے عثمان غنی کے نام پر، اور اس پراپرٹی کو پھر اسی طرح جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ان کی فلاح و بہبود کے لیے آج بھی حضرت عثمان کے نام سے وقف کیا جاتا ہے۔ تو اتنی سخاوت اور اتنی جو ہے وہ فیاضی
کہ آج بھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان کی اس سخاوت کو جو ہے وہ برقرار رکھا ہوا ہے. آج بھی حضرت عثمان کے نام سے جو ہے وہ دنیا کے اندر غرباء کے اندر جو ہے وہ سخاوت کو ان کی پراپرٹی سے جو ہے وہ وقف کر کے جو ہے خدمت کی جاتی ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر کتنا عمل پیرا تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک قبیلے کے سردار تھے، سربراہ تھے. تو کچھ لوگ ان کے پاس آ کر بیٹھے تو آپ کھانا کھا رہے تھے، تو ایک نوالا جو ہے وہ زمین پر گرا تو حضرت معقل بن یسار نے اس نوالے کو اٹھا کر صاف کر کے جو ہے وہ دوبارہ کھا لیا. تو جو ساتھ لوگ تھے، ساتھی تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے سردار، یہ جو لوگ آ کے بیٹھے ہوئے غیر مسلم یہ بڑا عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ آپ نے زمین سے نوالا اٹھایا اور اٹھا کر اس کو کھا لیا ہے. حضرت معقل بن یسار نے فرمایا کہ میں ان کی طرف دیکھوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دیکھوں؟ کہ آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حکم یہ ہے کہ نوالا زمین پر گر گیا اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا جائے. لیکن آج اگر ہم دیکھیں ہم اپنے کردار کے اوپر کہ ہم جو ہے وہ رزق کی جو ہے وہ کتنی بے حرمتی آج ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہے. آقا نے فرمایا کہ ایک نوالا بھی گر جائے تو اس کو بھی اٹھا کر صاف کر کے کھا لو. ہم کتنا کھانا ویسٹ کرتے ہیں، کتنا کھانا ہم ضائع کرتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری جو کرتے تھے، اور آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عثمان غنی نے ایک دفعہ باہر نکلے، ایک مقام کے اوپر پانی منگوایا، پانی منگوا کر وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ مسکرانے لگے. تو صحابہ نے عرض کیا ساتھیوں نے کہ اے امیر المومنین، یہ آپ نے عمل کہ یہاں پر وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ مسکرا رہے ہیں، وجہ بھی کوئی نہیں مسکرانے کی. تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے کہ میں نے یہاں دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر وضو کیا تھا، وضو کرنے کے بعد آپ مسکرائے تھے، وجہ مجھے بھی کوئی نہیں پتا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے وہ وضو کر کے مسکرا رہا ہوں. اور ایک دفعہ حضرت عثمان غنی نے مسجد کے دروازے کے اوپر بکری کی دستی بازو کا گوشت وہ منگوایا اور منگوا کر مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر اس کو کھایا، اور کھانے کے بعد آپ نے اسی طرح نماز جو ہے وہ پڑھائی. تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ آپ نے عمل، آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، وجہ میں وہ بھی نہیں جانتا، بس رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کیا تو میں نے بھی ایسے کیا. تو سنت کہ اتباع جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر بھی اس طرح ہونی چاہیے کہ ہم ہر معاملات کے اندر، ہم دینی معاملات کے اندر یا اپنی عبادات کے اندر تو دیکھتے ہیں کہ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اس پر ہم عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. عبادات کے اندر نماز، روزہ، حج، دیگر معاملات کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. تو صرف یہ سنت نہیں ہے کہ ہم صرف عبادات کے اندر سنت کو اپنائیں یا اس کی اتباع کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے طریقے کی اتباع، جس کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ صرف عبادات کے اندر نہیں بلکہ معاملات کے اندر بھی اتباع سنت کا حکم ہے. معاملات کے اندر، اخلاق کے اندر، کاروبار کے اندر، حقوق العباد کے اندر، ہر طرح کے معاملات کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے ہمیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. وہ انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو، مسجد کے اندر ہو، مسجد سے باہر ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہو، دوست احباب کے ساتھ ہو، ہر جگہ ہر وقت ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے اندر کامیابی ہے. لیکن ہم نے سنت کو یا اتباع سنت کو صرف جو ہے وہ محدود کر دیا عبادات تک. ہم نے صرف عبادات تک محدود کر دیا کہ صرف عبادات کے اندر جو ہے دیکھیں کہ یہ چیز سنت ہے، ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں. لباس اگر سنت ہے تو سنت کے مطابق لباس، لیکن حقوق العباد جو ہیں ہم سنت پر عبادات کے اندر تو عمل کرتے ہیں لیکن معاملات کے اندر ہم سنت کو بھول جاتے ہیں، حقوق العباد کا ہم خیال نہیں کرتے. ظاہر ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ظاہر سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا لباس، اٹھنا بیٹھنا یہ سنت کے مطابق ہو جائے،
لیکن ظاہر تو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ہمیں اپنے باطن کو بھی سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ ہمارے دل جو ہے وہ بغض سے، حسد سے، کینے سے، انات سے، فریب سے، دھوکے سے، ان ساری چیزوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر زبان سے ہم دین کی بات کریں تو معاملات کے اندر بھی جو ہے وہ ہمارے دین اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ شامل ہونی چاہیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سنت کے مطابق جو ہے وہ بلا وجہ بھی پتہ نہیں، لیکن پھر بھی کوشش کی کہ ہم اپنے اعمال کو، اپنے معاملات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق، آزمائشیں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، مصائب آ جائیں تو اس پر بھی صبر کریں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی سنت ہے۔ تو ہر طریقے سے، ہر انداز کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے، ہر معاملات کے اندر، دینی ہو، دنیاوی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، ہر معاملے کے اندر ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنی چاہیے۔ یہی سبق، یہی درس جو ہے وہ ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔